بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین حضرات علماء کرام ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست، میرے بھائی افتخار رضوی صاحب، مسجد اعظم کے امام و خطیب بھائی ندیم صاحب اور دیگر معززین حضرات، میں اس 13ویں سالانہ برسی کے موقع پر الحاج مرحوم اختر آرائی صاحب محسن اہل سنت علیہ الرحمہ کے تمام بچوں کو، میاں برادران کو، جنہوں نے بڑے استقلال کے ساتھ ہر سال اپنے والد گرامی کا یہ یوم 16 محرم محفل کی صورت میں انعقاد کیا اور اپنے نیک ہونے کا، فرما بردار ہونے کا ثبوت دیا، اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اتفاقاً آج جمعہ کا دن آ گیا تو انہوں نے ڈیٹ وہی رکھی اور جمعہ کا دن ہی رکھا، تو اس ایصال ثواب کی بات ہی الگ ہوگی جو جمعہ کو ہوگا، اس میں جمعے کی برکات بھی شامل ہوگی۔ اور پھر اس میں محرم کی وجہ سے چونکہ ذکر ان پاکوں کا ہوتا ہے جن کے ناموں سے ہماری قبروں نے روشن ہونا ہے، تو اس کی برکات بھی یقیناً ساری کی ساری شامل حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے اور ان تمام بھائیوں کا ہر سال یہ انعقاد کرنا پروگرام کا اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا شاہد حسین چشتی صاحب، شاہد محمود چشتی صاحب نے جمعے کے متعلق مجھ سے حکم دیا۔ مشکل ہوتا ہے اپنی مسجد میں رہتے ہوئے جمعہ چھوڑنا، لیکن چونکہ علامہ شاہد صاحب مسلک حقہ کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ان کی بڑی محبت رہتی ہے، تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں اور وعدے کے مطابق حاضری ہوئی۔ 2:45 پر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، تب تک میں اپنی حاضری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے ذہن میں اس لیے رہے کہ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ذکر پاکوں کا ہو رہا ہے اور مزے کی بات ہے کہ پاکوں کا ذکر پاکوں سے ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ پاکوں کا ذکر پاک جب کرتے ہیں تو پاکی سے کرتے ہیں، پاکوں کا ذکر پاک جب کرتے ہیں تو، اور وہ پاکی ان کی گفتار میں بھی ہوتی ہے اور ان کے وجود میں بھی ہوتی ہے۔ پاکوں کا ذکر پاکی کے ساتھ اس نیت سے کرتے ہیں کہ پاکوں کا ذکر کبھی بھی بے ادبی سے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، اور اسی کو مزہ کہتے ہیں۔ طاقت ہونے کے بعد زور لگا لی جائے نا تو پھر یہاں کا بدلہ تو یہاں ہو گیا۔ مزہ تو یہ ہے سب کچھ کر سکتے ہوں پھر کچھ نہ کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، دین و دنیا اتوں خالی ٹر گئے،
دین و دنیا دے سائیں. ہم کربلا بیان کرتے ہیں پاکوں کا ذکر پاکی کے ساتھ. اللہ کی عزت کی قسم ہمارا کربلا بیان کرنے کا مقصد امام کو مظلوم ثابت کرنا تو ضرور ہوتا ہے کہ امام پر ظلم ہوا، لیکن ہم امام کو مجبور ثابت نہیں کرتے. ہم امام کو مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، لیکن میرا امام مجبور نہیں تھا. مظلوم ہونا اور ہے اور مجبور ہونا، سارا مجمع بولے، مظلوم ہونا اور ہے اور مجبور ہونا. میرا امام مظلوم ہے، مجبور نہیں. ہمارے لاہور میں شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے کوتوالی کے سامنے. یہ شاہ محمد غوث گوالیاری کون تھے؟ شاہ محمد غوث گوالیاری بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ یہ بابا اگر اسی طرح اپنے پیر بڑھاتا رہا تو اس بابے نے میری سلطنت اڑا دینی. انہوں نے مریدوں سے کہا، اب سپاہیوں سے کہا کہ بابے کو منع کر دو بھئی آج کے بعد یہاں مرید کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا بابا جی آج کے بعد مرید نہیں کر سکتے آپ. مریدوں نے کہا حضرت اجازت دیں، ہم سبق نہ سکھائیں بادشاہ کو. آپ نے فرمایا رہن دیو، ہم صبر کریں گے. کچھ دن گزرے تو سپاہی آ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ کہتا ہے یہاں مرید تو نہیں کر سکتے تھے، اب یہاں آپ محفل بھی نہیں کر سکتے ہر جمعرات. مریدوں نے کہا حضرت اجازت دیں، ہم بادشاہ کو سبق نہ سکھا دیں، یہ کون ہوتا ہے محفل روکنے والا. آپ نے فرمایا جاؤ انہیں کہہ دو ٹھیک ہے ہم محفل نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے. چند دن گزرے، بادشاہ کو خیال آیا محفل ہو نہیں رہی، مرید بھی نہیں ہو رہے، لیکن رہتا تو بابا ادھر ہی ہے، ایسا نہ ہو کسی دن بابا مریدوں کو لے کر سلطنت پہ حملہ کر دے. انہوں نے کہا انہیں ملک بدر کر دو، ہمارے ملک سے نکال دو. سپاہی آ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ کہتا ہے آپ کو ملک بدر کرنا ہے. مریدوں نے ڈنڈے اٹھا لیے، تلواریں اٹھا لی. انہوں نے کہا سرکار ابھی تو اجازت دیں، اس کی مجال کیسے آپ کو باہر نکال سکے. آپ نے فرمایا رہنے دو، ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے. چل پڑے. مریدوں نے کہا اچھا پھر اگر ایسا ہے تو پھر ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، اسی خالی چوری کھان والے مرید تے نہیں، اسی خون دینے والے بھی مرید ہاں، پھر اسی تانوں اکلا نہیں جان دینا، پھر اسی تواڈے نال جاواں گے. سارے مرید اپنا سامان لے کے تے نال ٹر پے. بادشاہ نے ویکھیا کہ بھئی سارے نال ٹر پے نے. انہیں سپاہی ودا دیتے. انہیں کیا انہاں نوں حدود چوں باہر کٹ گیا ہو، سلطنت چوں باہر کٹ گیا ہو. ہن 200-250 سپاہی نال رل گیا تے بابا جی تے انہاں دی مرید اگے ٹر پے نے. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی اگے جا رہے نے. حدود آ گئی، حد آ گئی. جدوں ملک دی حد آ گئی تے باہر کڈن لگے نا سپاہی حد چوں، تے سپاہیاں دی نیت خراب ہو گئی. انہاں کہا بادشاہ تے بابے دے اونج خلاف ہے، بادشاہ نے تے بابے نو اونج ہی ملک چوں کڈنا ہے، تے سارے مرید بھی نال نے، تے سامان بھی نہ کول بڑا، مال بھی نہ کول بڑا چنگا، واہ واہ مال ہے، لٹ لو. انہاں سننی کنے؟ سپاہی مال لٹن لگ پئے. جدوں سپاہی مال لٹن لگے نا، مریداں کیا سرکار ہن تے اجازت دیو، ہن تے اجازت دیو. آپ نے فرمایا رہن دیو، اسی اگلا جملہ تہاڈا ہے، اسی صبر کران گے، رہن دیو. لو جی مریداں پھر صبر کیتا. سارا قافلہ بھی لٹیا گیا. جدوں سارا قافلہ لٹیا گیا نا، آخر تے ایک سپاہی دی نظر پئی. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے سواری تے انہاں دے پیچھے انہاں دی نواسی بیٹھی سی تے نواسی دے کان وچ سونے دیاں والیاں سن. تے ایک سپاہی نے ویکھیا، انہیں کہا باقی سب کچھ لٹ لیا تے اے کیوں چھڈیے؟ وہ اگے ہویا، او ظالم نے ہاتھ رکھیا کنا تے کن زور نال کھچے تے بالیاں ہاتھ وچ آ گئی. بچی سی، انہیں چیخ ماری زور نال، درد دی. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے بچی دے کناں چوں خون دا فوارہ نکل رہا سی. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری نو جلال آ گیا تے آپ نے جلال وچ نا ہن تائیں آندے سن ہم میں پنڈی بٹیاں بیٹھا، ہم صبر کریں گے.
تے ہن جدوں نا نواسی دا خون ویکھیا نا تے پھر برداشت نہ ہویا تے چھڑی ہوندی سی کول لاٹھی چا کے نا انج زور نال ایک واری کمائی جلال وچ سید زادے نو جلال آ گیا تے جلال وچ انج لاٹھی کمائی تے جس واری انج لاٹھی کمائی نا تے مریداں ویکھیا جتنی فوج سی نا ساری فوج دے سر کٹ کے تے زمین تے آ گئی لاٹھی آواز گمائی سی ہیں جی لاٹھی ہن میں ایک جملہ کہاں تسی کیا واہ جی واہ شاہ محمد غوث گوالیاری صاحب کیا بات ہے کمال نہیں کر چھڈی تساں اپنی طاقت وکھائی تے انج کیتا تے سپاہیاں دیاں گردناں کٹ کے زمین تے آ گئیاں بزرگ آندے نے صبر دا موقع تے ہن سی ہر واری آکھے ہم صبر کریں گے تے صبر دا موقع تے ہن سی پتہ تے ہن لگنا سی جتھے طاقت استعمال کر سکدے سی اوتھے طاقت استعمال نہیں سی کرنی صبر تے تاں ہوندا ہے پہلے تے برداشت ہو رہا سی جڑا برداشت ہوے صبر تھوڑی ہوندا ہے مزہ تے صبر دا تاں سی ہن صبر کر دے جتھے صبر دا موقع سی تے بچی تے گل آئی نواسی تے گل آئی تے ظاہر کر چھڈیا اپنی طاقت نو ہے ہن صبر کر دے چس صبر دی تاں سی میں کیا ایک نواسی کو دیکھ کر حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کی طاقت ظاہر ہو گئی 71 تن کو دیکھ کر امام حسین کا صبر قائم رہا 71 تن کو دیکھ کر میرے امام کا صبر قائم رہا اور اگلا جملہ کہوں پنڈی بھٹیاں والوں کی نظر کروں اگلا جملہ پنڈی بھٹیاں والوں کی نظر کروں بھائی جاگ رہے ہو اگلا جملہ نظر کروں میں نے کہا شاہ محمد غوث گوالیاری چھڑی گھمائے تو گردنیں کٹ کر زمین پر آ جائے خدا کی قسم میرا حسین خالی اشارہ کر دیتا بھائی میرا حسین خالی اشارہ کر دیتا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ چھڑی گھمائے گردنیں کٹ کر زمین پر آ جائے میرا امام خالی اشارہ کر دیتا اور اگر اب بھی نہیں سمجھے ہو تو میں اگلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گردنیں کاٹنا کیا مشکل ہے اور جنگ جیتنا کیا مشکل ہے میرے امام کے لیے اور یزیدیوں کو نشت و نابود کرنا کیا مشکل ہے اور پنڈی بھٹیاں والے ہو جاگ رہے ہو تو جملہ سننا اور جیڑا بچپنے دے عالم وچ مصطفیٰ دے سجدے طویل کرا سکتا ہے یزیدی فوج نو غرق نہیں کر سکتا تسی مشورہ کر لو نعرہ لانا ہے کہ نہیں لانا اوے گل سنو میں کچھ کیا ہے اوے حضور سجدے چ ہون حضور سجدے وچ ہون اور امام پشتے آ جان یار نبی دا سجدہ طویل ہو جانا کوئی معمولی گل ہے علماء نے مسئلہ بیان کیتا ہے علماء سانو مسئلہ دسدے نے سجے کھبے بیٹھے نے پوچھو ذرا انہاں کولوں امام صاحب نماز پہ پڑھاندے ہون تے بھول جان تے بندہ کوئی مسجد دے گیٹ تے باہر کھڑا ہوئے انہوں نظر آیا امام صاحب بھول گئے نے انہیں اتھوں لقمہ دیتا اللہ اکبر انہیں اتھوں لقمہ دیتا اللہ اکبر امام نے لقمہ لے لیا امام واپس بہ گیا دسو نماز ہو گئی ٹوٹ گئی کیوں نہیں ہوئی نماز ٹوٹ گئی کیوں لقمہ کندہ لیا جڑا نماز تو خارج سی قائم ہو اپنی گل تے جاگ رہے ہو جڑا نماز تو خارج سی او دا لقمہ لیا میں کیا نماز تو خارج دا لقمہ لو نماز ٹوٹ جاندی ہے تے نماز تو خارج لئی سجدہ طویل کر لو ہن دسو ندیم بھائی جڑا نماز تو خارج ہوئے امام او دا لقمہ نہیں لے سکتا تے امام ہوئے نور مسجد پنڈی بھٹیاں دا تے خارج نماز دا لقمہ نہیں لیندا تے میں کہ لقمہ دین والا سید ہوئے پھر آکھے جی پھر بھی نہیں میں کہا ہون کیوں آکھے جی پاویں سید ہے نماز تو تے خارج ہے نا میں کہا کیوں اس لئی کہ امام جڑا وہ غیر نمازی دا لقمہ نہیں لے سکتا اور پنڈی بھٹیاں والے ہو ایتھے نور مسجد دا امام ہے او غیر نمازی دا لقمہ نہیں لے سکتا اوتھے نبیاں دا امام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ
کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین. بھائی نعرہ ایک باری پھر مینوں لانا پینا. بڑی دیر دے بیٹھے ہو، مجمع بڑی دیر دا بیٹھا، شاید تھک گئے ہو. نماز بھی تہاڈی اج جمعے دی اگے جا رہی ہے. کوئی نہیں، جنہاں سانوں نمازاں دتیاں نے انہاں صدقے اگے جا رہی ہے. چھڈنی نہیں، پڑھاں گے ضرور. ہاں پڑھنی ایسا ضرور ہے، لیکن نعرہ ایندا تے لاؤ. مسجد بھری ہوے تے پنڈی بڑیاں دا مجمع ہوئے، پتہ تے لگے سنی بیٹھے نے. نعرہ تکبیر. سیانے آندے نے ہاتھ اتے جائے تے آواز بھی اچے جاندی ہے. تھوڑے جی ہاتھ تھلے رہ گئے، آواز تھلے رہ گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہن دسو مینوں یار، امام کے لیے غیر نمازی کا لقمہ لینا جائز نہیں ہے، اور یہاں حضور نماز پڑھا رہے اور غیر نمازی کے لیے سجدہ طویل ہو گیا. غیر نمازی کے لیے میں نے بڑا غور کیا بھئی ایسا کیوں ہوا. بعد میں پتہ چلا نمازی غیر ہے، نمازی غیر ہے، جسم غیر نہیں ہے. کل کہنا سبحان اللہ، کل کہنا بھئی نمازی غیر ہے، جسم غیر نہیں ہے. اگر نماز کی وجہ سے دیکھو گے تو حسین غیر نظر آئے گا کہ ابھی غیر ہے، نماز میں نہیں ہے. لیکن اب مجھے سمجھ میں آئی کہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی. غیر کا لقمہ لینے سے ٹوٹ جاتی ہے، حسین کی وجہ سے نماز طویل ہو گئی، نہیں ٹوٹی. کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ نماز سے باہر حسین ہوتا تو ٹوٹتی. ارے جو سجدے میں ہے وہ بھی حسین ہے، جو مصطفیٰ کی پشت پہ ہے وہ بھی حسین ہے. حسین و مٹی. میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا. پنڈی بٹیا والوں اجازت ہے مجھ پہ فتویٰ لگا دینا، بعد میں کہنا خضر الاسلام مصطفیٰ کو حسین کہہ گئے. اور مولوی صاحب فتویٰ تب لگتا ہے جب میں کہوں. میری اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں کہہ رہا مصطفیٰ حسین ہے. ارے فتویٰ تب لگتا ہے جب ہم کہتے مصطفیٰ حسین ہے. جس طرح فتویٰ تو تب لگتا نا جب ہم کہتے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ ہے. جب ہم کہتے یہ مصطفیٰ نے مٹی نہیں پھینکی، یہ مٹی خدا نے، ہم کہتے یہ مصطفیٰ نے نہیں پھینکی، یہ خدا نے پھینکی ہے. میں کہتا فتویٰ، افتخار رضوی کہتا فتویٰ، مولوی کہتا فتویٰ، پیر کہتا فتویٰ، ارائی برادران آپ لوگ کہتے فتویٰ. اوے ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے یہ ہاتھ خدا کے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہم سے کوئی پوچھے ہم تو کہیں گے ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں. مٹی کس نے پھینکی؟ ہم کہیں گے مصطفیٰ نے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہم نہیں کہہ رہے یہ خدا نے پھینکی، ہم نہیں کہہ رہے یہ ہاتھ خدا کے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے یہ مٹی خدا نے پھینکی. ہم کہیں گے تو فتویٰ ہے. ملا جی تیرا بنے گا کی رب خود کہہ رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے حضور کے ہاتھ ہے، ہم کہہ رہے سرکار کیا. اللہ کہہ رہا چپ رہو میرے ہاتھ ہے. ہم کہہ رہے حضور نے پھینکی ہے، اللہ کہہ رہا نہیں نہیں میں نے پھینکی ہے. فتویٰ تاں لگے جی اسی کہیے، اسی تو کہہ ہی نہیں رہے. فتویٰ تب لگے جب ہم کہیں، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے سجدے میں بھی حسین ہے، پشت پر بھی حسین ہے. ہم تو کہہ رہے سجدے میں حضور ہے، پشت پر حسین ہے. حضور خود کہہ رہے چپ کر خضر الاسلام، حسین میں ہوں، میں حسین ہے. اسی لیے شاعر نے کہا اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین. تو میرے بھرا نے جڑی گل کیتی ہے میں نال کہاں پتہ لگے سنیا دا مجمع. اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن. نہیں بھائی نہیں انج نہیں، اندر والے باہر والے، سجے والے کھبے والے، دائیں والے بائیں والے، کرسی والے کھلوتے والے بیٹھے والے، پورا مجمع پتہ لگے آج امام دا ذکر کربلا والے دا ذکر نور مسجد جو رہا ہے. او نہیں نہیں میں اگلا جملہ دیا، نور والیاں دا ذکر نور مسجد چ ہو رہا ہے. اکھ دا تارا دل دا چین. سارا مجمع ہاتھ چاہ کے گائے گا، جڑے کھلوتے ہو جڑے بیٹھے ہو، یا حسن یا حسین. اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دا تارا دل دا چین
یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا جڑے ہاتھ تھلے نے ایک موقع انہاں نوں اور دے رہے ہیں اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن میرے امام نال پیار کرو. اسی کاروباری لوگ ہاں, اسی کاروباری لوگ ہاں, اسی کاروبار ویکھ کے کرنے ہونے ہاں. دنیا بھی کاروباری تو ساڈا دین بھی کاروباری ہو گیا. امام نال پیار کرو. خضر الاسلام کیا ملے گا؟ امام حسن نال پیار کرو. خضر الاسلام کیا ملے گا؟ اہل بیت سے محبت کرو. کیا ملے گا؟ بھائی کاروباری لوگ ہیں نا, کاروباری بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا آؤ کاروباری ہو, تمہارا کاروبار سیدھا کرو. لمبی لائن لگی ہے, تسی بل اتارنا ہے, رش ہے, گرمی ہے, پریشان ہو. تسی کیا یار کوئی اپنا لب جائے نا ایتھے گل بن جائے. اچانک نظر پہ گئی اپنے بندے دے, انہیں کہا تو کدھر, انہیں کہا بل تارنا, انہیں کہا ادھر آ. بل تار گیا, تسی کیا کمال ہو گئی یار, ایڈا سوکھا کام ہو گیا. لمبی لائن لگی ہے, پیٹرول پوانا سی تے پیٹرول لبنا نہیں پیا. لمبی لائن لگی ہے, جویں بھائی افتخار پہ کہندا سی 1000 روپے دا پانا ہے, تے مینوں ویکھ کے انہاں 5000 دا ہے. تے کم آ جاندا نا کدی کدی بندہ اپنا تارو کم آ گیا نا. ہن جدوں کم آ جائے نا بندہ کوئی لب جائے اپنا تے گل بن جاندی ہے. پنڈی بٹیاں والے جاگدے رہنا, ایتھے تے سارے کم آ جاندے نے. حشر دا ویلا ہے, پریشان ہاں کی کریے. لمیاں لینا نے, ہر کوئی نستا بھجدا پیا ہے. اب سمجھ میں آئی, اہل بیت سے پیار کرو. کیا ملے گا؟ آؤ کاروباریوں تمہارا کاروبار سیدھا کرو. جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی, جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی, ملنا کی ہے, فائدہ کی ہونا ہے؟ جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی, او ملنی ہے اونوں حشر چ, ملنی ہے اونوں حشر چ قربت حسین دی. اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن. اے گونج پے گئے مسجد وچ, ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے. اکھ دا تارا دل دا چین, بولو سبحان اللہ. محبت امام پاک کی جب بسال ہوگے کیا ملے گا؟ اور قربت مل جائے گی. اہل بیت کی محبت وہاں کام آئے گی جہاں کوئی کام نہیں آ رہا. ابھی مولانا سیفی صاحب علی عباس بیان کر رہے تھے, حضرت قبلہ شاہ صاحب بیان کر کے گئے. بھائی افتخار نے یہی بیان کیا, میں بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. اس سارے بیان کیتا سارے کہ امام پاک دا سر انور شہید کر کے یزیدیاں نیزے تے رکھیا تے لے کے نیزے تے گئے. درد بھی ہوندہ گل, تکلیف بھی دیندی ہے, دکھ دا بھی ہے, پریشانی بھی ہوندی ہے, دکھ بھی ہوندہ ہے, لیکن نال ایک جملہ بھی ہم کہہ رہے ہیں نا, مظلوم ضرور ہے, مجبور ہے. میرا امام مظلوم ہے, مجبور ہے. آؤ عرض کرتا ہوں, جن نیزے تے رکھیا اور شام تک سر مبارک انجی گیا. پنڈی بٹیاں والوں, میں ہولا بولنا, اچھی آواز تو ہڈی آنی چاہی دی ہے. تے سر نیزے تے رکھیا تے شام تائیں انجی گیا تے یزیدی تے پھر تھلے ہی نے نا. زمانے کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, مر گئے. زمانے کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا, بایت نہیں ملی. سمجھ بھائی, یزیدی تے پھر رائی صاحب تھلے ہی نے نا. حسینیت, او گونج پہ جائے حسینی بیٹھے ہیں. حسینیت, حسینیت, شہیدان کربلا, شاہین اہل سنت حضرت علامہ مفتی فضل الاسلام نقشبندی صاحب, مفتی فضل الاسلام نقشبندی صاحب,
اور بھائی حسینی جڑے نے وہ اس گل نو محسوس کرو کہ میرے امام دا سر اٹھے تے جنہاں دا سر اچھا اونچی ہوئی نے نا یزیدی سارے پھر تھلے شاعر نو بولنا پہ گیا شاعر نو ہاں کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے وجہ کی ہے وجہ سنو کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے کیوں وہ کیونکہ منظور نہیں سی رب نو منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن منظور نہیں سی رب نو منظور نہیں سی رب نو منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین بولو سبحان اللہ حاکم صاحب زندہ زندہ دیکھو خضر الاسلام ہوئے پنڈی بٹیاں دی مسجد ہوئے تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگے تے تسی ان جواب دیو پنڈی بٹیاں افتخار بھائی میرا دوسرا گھر ہے یہاں فقیر کب سے آ رہا ہے اور پتہ لگے پنڈی بٹیاں نے سنیاں حسین سے نانے بھی ختم نبوت دا نعرہ لایا ہے تاجدار ختم نبوت ایسے پروگرام انہاں بھراواں نہیں میرے بابے نو بلایا سی تے میرا بابا اسے الحاج مرحوم اختر حسین صاحب دی ایصال ثواب دی محفل چ آیا سی اج مینوں کہہ دیو اے ایصال ثواب خادم حسین دی قبر جو بھی تھے متوجہ کربلا جو حسین کو بھی تھے متوجہ تے مدینے جو حسین دے نانا والوں بھی تھے متوجہ وے لو بھائی حاکم کدی کدی گڑبڑ کر جاندہ ہے پر جڑے شیر لکھدا کر کمال چھڑدا ہے پر او دے چنگی عادت ہے کہ گڑبڑ کر کے پھر بہ جاندہ توبہ کر کوئی گل نہیں بندہ چنگا ہے حاکم علی حاکم بندہ چنگا ہے کتھے کتھے گڑبڑ کر جاندہ ہے لیکن مینوں چنگا تاں لگدا ہے کہ او دے کولو ہو جاندی ہے کردا نہیں ہو جاندی ہے ایک ہوندہ کرنا ایک ہوندہ ہو جانا کرنا اور ہے اس لیے ہو جانے کی معافی ہے کیونکہ بابا جی کہا کرتے تھے خطا کار کی معافی ہے غدار کی معافی نہیں ہے شیر پڑھنے لگا بھائی یا تو سارے اٹھ کے ٹر جانا یا پھر شیر سمجھنا منداہ دین حاکم مہنگا تے ہے بڑا دین سستا نہیں بڑا منداہ دین منداہ دین حاکم مہنگا تے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں ہے نی پر ذات بھی نہیں ہے نی سستی حسین بھی اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حسینیت شہیدان کربلا شہیدان کربلا خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد فیض رسول رضوی صاحب حضرت علامہ محمد فیض رسول رضوی ملتانی صاحب حضرت علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب حضرت علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب حسینیت حسینیت حضرات آپ گھبرائے نہیں پریشان نہ ہو
حضرت صاحب کے بعد انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم ملے گا اور اس کے بعد اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، جماعت ہوگی، پھر ملتانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ حضرت علامہ اپنے ملفوظات عالیہ سے آپ کو مستفید فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں اللہ تعالیٰ برکت۔ حسین پاک کا صدقہ میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے جناب فیض رسول رضوی صاحب کہ آپ بھی ملتان جیسے عظیم شہر میں 2500-3000 کا مجمع ہوتا وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور حضرت علامہ مفکر اسلام خضر الاسلام صاحب شاہین اہل سنت ہیں، میرے بھائی ہیں، برادر اکبر ہیں۔ میں جب بھی عرض کرتا ہوں آپ میری دعوت کو قبول فرماتے ہیں، اور لاہور جیسے شہر میں 2 مساجد میں خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزت اور عظمت عطا فرمائے۔ اخدا تارا دل دا چین، اخدا تارا دل دا چین، نعرہ حیدری، حسینیت، شہیدان کربلا، مسلک حق آل سنت و جماعت، حضرت علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب۔ بولو سبحان اللہ بھائی، مینو تو نہیں چس آئی تہاڈی آواز دی ہلے بھی مینو چس نہیں آئی، ٹائم اپنا ہی بجا رہے ہو، بولو گے تو میں اگے ٹراں گا، آواز آئے ہنج دی آواز، ایک باری ہاتھ اتنے رکھ کے بولو سبحان اللہ۔ لو بھائی پھر عرض کرتا ہوں، آپ یقین کرو حسین غیر نمازی ضرور ہے، نماز سے جدا ضرور ہے، نبی سے جدا نہیں ہے۔ اب حسین پشت مصطفیٰ پر ہے اور سجدہ طویل ہو گیا، اور اتنا طویل ہو گیا کہ سرکار نے 72 تسبیحات ادا کر دی۔ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بھائی کربلا میں جو امام نبی کے سجدے طویل کروا سکتا ہے، جس کا اختیار اتنا ہے، جس کی طاقت اتنی ہے کہ نبی کے سجدے طویل کروا دے، جس کا اختیار اتنا ہے، یار اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ میں پوچھتا ہوں کربلا کے میدان میں کیا مشکل تھا اس امام کے لیے؟ وہ چاہتے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے، وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہتے، وہ اپنی قوت کا استعمال کرنا چاہتے۔ اے نکے نکے ماڑے ماڑے حاکم نے یہ اپنی طاقت کا استعمال کر دینے تے ویکھو کی کر جاندے نے، کنوں کنوں پھڑوا لیندے نے، کنوں کنوں نپوا لیندے نے، کنوں کنوں جیلاں بند کروا دیندے نے، کنے کنے تے کیڑے کیڑے کیس پوا دیندے نے۔ کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوروا، یار جنہاں جی ایڈی جی حکومت ہے، ایڈی جی حکومت ہے جو مرضی کر لین تے ساری کائنات جن دی حکومت ہوئے، یار ساری کائنات جن دی سلطنت ہوئے، جن دا اختیار ہوئے، تے جو کبھی ہو جائے، جنہاں دے جوڑے جنتاں تو آندے ہون، جنہاں دا رونا نبی نو گوارا نہ ہوئے، میں پوچھنا انہاں لئی کی مشکل سی یار، کی مشکل سی؟ کک مشکل نہیں سی۔ وہ مظلوم ضرور تھے، مجبور نہیں تھے۔ طاقت ہو بندہ پھر زور نہ لگائے، صبر اس کو کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے حسین کو اور قرآن کو کہ لوگوں قرآن پڑھتے رہنا اور تفسیر کے لیے حسین کو دیکھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، تفسیر کے لیے سیدہ زہرا کی سیرت کو دیکھتے رہنا۔ طاقت تھی ان کے اندر، اختیار تھا، قوت تھی، لیکن یہ جانتے تھے کہ رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تے رب انجی راضی ہوتا ہے، رب انجی راضی ہوتا ہے۔ ایک میں جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، ایک صاحب کہنے لگے جناب آپ لوگ کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ یا غوث بھی مدد، یا داتا صاحب بھی مدد، تے یا علی بھی مدد، تے یا رسول اللہ بھی مدد۔ یہ جڑی چلیویں دی تقریر ہوندی ہے نا، چلیویں دی یہ اوکھی ہوندی ہے تھوڑی، چلیویں آ رہی، باقی تقریر آسان نے۔ اتنے مینوں کوئی ٹینشن نہیں تقریر کر دیا، مینوں پتا سارے سنی بیٹھے نے، اتنے مینوں پتا سارے سنی نے۔ اتنے میں انہوں نے کہا یا حسن بولو، یا حسین بولو، اتنے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ بولو، اتنے میں کہا حضرت امیر معاویہ دا نام لو، اتنے مینوں پتا سارے اپنے نے، مینوں کوئی ٹینشن نہیں۔ مسئلہ کتنے ہوندا چلیویں دی تقریر، اتنے چاچے بھی آئے ہوندے نے، مامے بھی آئے ہوندے نے، تائے بھی آئے ہوندے نے، وہ بھی آئے ہوندے نے جڑے ختم نہیں مانتے، ختم وچ آئے ہوندے نے، ختم مانتے بھی نہیں تے ختم وچ اتنے تقریر اوکھی ہے، ختم کھا بھی جاندے نے تے ختم مانتے بھی نہیں۔ بعد ایک آ کے نا میرے کو آکھے جی خضر الاسلام صاحب ایک بات ہے، میں کہا جی بولو، آکھے جی آپ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، میں کہا جی بالکل کہنے ہیں، ساڈا عقیدہ ہے۔ میں کہا جی یا رسول اللہ مدد، میں کہا بالکل کہنے ہیں، میں کہا یہ بڑی اچھیاں ہستیاں نے، اسی تے یا غوث مدد بھی کہنے ہیں، اسی تے یا داتا مدد بھی کہنے ہیں۔ آکھے جی ایک سوال کرنا، چلیویں دی تقریر سی، بولے آکھے جی اگر حسین اگر علی مدد کر سکتے ہی ہیں تو پھر اپنے بیٹے کی مدد کرتے نا کربلا میں، تو جو اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر رہا
وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ یا علی مدد کہتے ہیں۔ اگر نبی مدد کر ہی سکتے ہیں تو پھر اپنے نواسے کی مدد کرتے نا کربلا میں، تو نواسے کی مدد تو کی نہیں، نواسا شہید ہو گیا، آپ کہتے ہیں جی بعد میں مدد کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ بھائی ٹھیک ہے، جب تک حیات تھے مولا علی مدد کرتے ہوں گے، جب تک حضور ظاہری حیات میں تھے مدد کرتے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھائی گل تے قائم رہے گا اپنی؟ انہوں نے کہا جی قائم۔ میں نے کہا پہلا جواب تے ہے وے تیرے نزدیک تے ساڈے نزدیک حضرات انبیاء اور حضرات اولیاء دی موت دا سسٹم ہو رہے، ساڈا ہو رہے۔ پہلی گل تے ہے تیرے نزدیک مر گئے تے ختم ہو گئے، ساڈے نزدیک ٹرانسفر ہویا ہے، اختیار ودیا گھٹیا ساڈے نزدیک۔ بھائی ایتھوں اگر ڈی پی او دا ٹرانسفر کسی اور ضلع چ ہو جائے دا مطلب ہے ڈی پی او مر گیا، وہ بھائی ٹرانسفر ہویا ہے۔ پہلی گل تے ہے لیکن میں کہ تینوں سمجھ نہیں آنی، مینوں پتا ہے کیونکہ تیرا دماغ کسی اور طرح دا ہے، تے آ میں تینوں عقل دی گل سناواں، تیری گل پلے پوے۔ اے گل تینوں سمجھ نہیں آنا کہ نہیں جی وہ چلے گئے تو ختم ہو گئے، اے گل تینوں سمجھ نہیں آنی، اگلی آئے گی۔ میں نے کہا تیرا اعتراض یہی ہے نا، علی مدد کر سکتے تو اپنے بیٹے کی کرتے، نہیں کی اس کا مطلب ہے مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تیرا اعتراض یہی ہے نا، نبی مدد کر سکتے ہوتے تو نواسے کی کرتے، نہیں کی اس کا مطلب ہے نا نہیں کر سکتے۔ ہاں جی میرا اعتراض یہی ہے۔ میں نے کہا چل مان لیا، نبی نے مدد نہیں کی اس لیے کہ کر نہیں سکتے تھے، علی نے مدد نہیں کی کیونکہ کر نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا خدا کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی، خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ مدد کر سکتا ہے؟ بولا جی بالکل۔ تو میں کہا پھر کربلا حسین شہید ہوئے رب نے مدد نہیں کی تھی، پھر یہ مطلب ہے؟ میں کہا شہادت کا مطلب یہ ہے نا، پھر رب نے بھی مدد نہیں کی تھی۔ چپ۔ میں کہا کوئی خدا دا خوف کر، کوئی عقل نو ہاتھ مار، ٹنڈاں کرا 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 کے تیری عقل ہی رہ گئی ہے۔ رائمنڈ دی روٹیاں کھا 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 کے تینوں سمجھ نہیں پہ آندا کہ مقام امام علی مقام کیے تے مقام حسین کیے تے مقام سید الانبیاء۔ اور میں کیا بات یہ نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے تھے اس لیے حسین شہید ہو گئے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ الزام مولا علی پر نہیں ہے، پھر یہ الزام رسول پر نہیں ہے، پھر یہ الزام تو ذات باری تعالیٰ پر ہے کہ مدد نہیں کی اس لیے حسین شہید ہو گئے۔ میں نے کہا یہ مطلب نہیں نکل سکتا اس بات کا۔ ہاں اب جو مطلب میں نکالوں گا مدد وہ نکلتا ہے، مطلب وہ نکلتا ہے۔ بولا جی وہ کیا؟ میں نے کہا مدد کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی مدد کس طرح کی جاتی ہے، کبھی مدد کس طرح۔ میں نے کہا مدد کا مقصد بتاؤ صرف کیا ہے؟ مدد کا مقصد یہ ہے بندہ مدد کرے اور اگلا کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا صرف یہ بتا کربلا میں حسین کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آسان کر دیتا ہوں، بچے کو روزہ رکھواتے ہو، آج روزہ کشائی ہے میرے پتر دی، آج میرے پتر دی روزہ کشائی ہے، چاچے مامے تائے نانے دادے رشتہ دار اوے آنا جی آج میرے بچے دی روزہ کشائی ہے۔ بچے نے روزہ رکھیا، دوپہر نو بچے نے پانی منگیا، تسی کیا پتر پانی نہیں پینا؟ ادھر جا میرا پتر، ادھر ویکھو ویکھی ہے، ادھر ویکھو، اے موبائل دیو میرے بچے نو۔ بچہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لنگ گیا، پھر بچے نے پانی منگیا، ادھر آؤ بیٹے بھائی کو باہر لے کے جاؤ، تسی بھائی نو باہر بھیج دیتا، 2-1 گھنٹے باہر گھما کے موٹر سائیکل تے بھائی واپس آ گیا ہے۔ پھر انہیں بچے نے 15 منٹ بعد کیا پانی تسی پھر نہیں دیتا، نال کوئی بیٹھا سنے کہا ظالمو کنج دے ماں پہ ہوئے پتر پانی مانگ مانگ کے تھک گیا پانی نہیں دیندے، تو تساں کہنا خضر الاسلام ظالم نہ کہے، آج انہوں پانی دینا ایدی مدد نہیں، آج انہوں پانی دینا ایدی مدد نہیں، آج انہوں پانی دیتا نا پھر اسی مدد نہیں کیتی، پھر اسی زیادتی کیتی ہے، کیونکہ یہ منزل تے نہیں پہنچے گا جے پانی دیتا تے۔ آج پانی نہ دینا ایدی مدد ہے، اے منزل تے پہنچ جائے کامیاب ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا ارے جو رب پنڈی بٹیاں میں بادل برسا دیتا ہے وہ کربلا میں کیوں نہیں برسا رہا؟ جو رب یہاں پر نہروں کو باہر نکال دیتا ہے وہ نہر فرات کو حسین کے قدموں میں کیوں نہیں لا رہا؟ ارے آج پانی دینا حسین کی مدد نہیں تھی، آج پانی نہ دینا حسین کی مدد ہے۔ کیوں؟ بچہ روزہ پورا کرتا ہے تو سارے پانی کا گلاس لے کے کھڑے ہو جاتے، بیٹا جلدی پی، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ کربلا میں حسین کا روزہ پورا ہوا، جنت سے مصطفیٰ آب کوثر کا گلاس لے کے آ گئے۔
حسینیت 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 شہیدان کربلا مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت علامہ مفتی فضل الاسلام نقشبندی صاحب آقا دی اخدہ تارا عمر پیارا عمر آقا دی اخدہ تارا عمر پیارا آقا دی اخدہ تارا عمر پیارا آقا دی اخدہ تارا عمر پیارا نعرہ حیدری نعرہ حیدری آج پنڈی پٹیاں کے در و دیوار سے بھی آواز آنی چاہیے حسینی بیٹھے ہیں یا علی مدد کہنے والے بیٹھے ہیں یا غوث مدد کہنے والے بیٹھے ہیں یا حسین مدد کرنے والے بیٹھے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے اور ایمان والے بھی ہماری مدد کرتے ہیں اپنے پاس سے شاید چشتی نہیں کہہ رہا علامہ فضل الاسلام نہیں کہہ رہے علامہ علی عباس نہیں کہہ رہے علامہ فیض رسول رضوی نہیں کہہ رہے افتخار بھائی نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ مددگار ہے اللہ کا رسول مددگار ہے اور ایمان والے ہمارے مدد بولو سبحان اللہ حسین کا روزہ پورا ہوا آواز آ جائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت میرے امام کا روزہ کربلا میں پورا ہوا میرے امام کا روزہ کربلا میں پورا ہوا ادھر امام کا روزہ پورا ہوا ادھر حضور گلاس آب کوثر حسین تو نے روزہ پورا کر دیا یہی وجہ تھی امام نے آخری وقت سر سجدے میں رکھ کر جب پورا زخم بدن زخموں سے چور تلواروں سے زخمی نیزوں سے زخمی امام نے سر زمین پر رکھا ایک دفعہ اٹھا کر دیکھا اور ایک جملہ تاریخی جو کربلا کے پورے میدان میں سب سے بڑا جملہ میرے امام کا امام نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا مولا تو حسین سے راضی تو ہے نا مولا تو حسین سے راضی تو ہے نا سوال حسین نے کیا جواب رب نے قرآن میں دیا تسی کل کہنا پھر سبحان اللہ سوال حسین نے کیا جواب رب نے قرآن کیسے دیا رب جانتا تھا امام کربلا میں یہ سوال مجھ سے کریں گے رب کو تو معلوم ہے نا رب جانتا تھا امام کربلا میں سوال کریں گے کہ اللہ تو مجھ سے راضی تو ہے نا رب نے جواب پہلے ہی قرآن میں اتار دیا ادھر امام کا سر سجدے میں امام نے آخری وقت میں سر اٹھا کر دیکھا مولا تو حسین سے راضی تو ہے نا ادھر حسین نے سوال کیا ادھر قرآن کی سورہ فجر نے جواب دیا حسین تو پوچھتا ہے رب راضی ہے کہ نہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ حسین جلدی کر دیر نہ کر تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی ساری دنیا مر کر جنت کا انتظار کرتی ہے حسین جلدی کر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے میرے امام کی روح کفے انصری سے پرواز کر گئی رہتی دنیا تک امام کا نام رہے گا رہتی دنیا تک حسین کا نام رہے گا سجدے تو اوروں نے کیے پر حسین ابن علی تیرا نیا انداز ہے سجدے تو اوروں نے کیے حسین ابن علی تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ارے شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام اور میرے امام کے برادر نے کہا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت سنیو تمہیں مبارک ہو چاند رات سے لے کر آج 16 محرم الحرام میاں اختر حسین رائی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر اہل بیت اطہار نواسہ رسول خانوادہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے پنڈی بٹیاں کی گلی میں بازاروں میں اہل محلہ اور گرد و نواح میں یہ پنڈی بٹیاں میں ہی نہیں بلکہ جب سے پنڈی بٹیاں میں 10 روزہ شہادت امام حسین کا بوٹا جماعت اہل سنت علماء نے لگایا ہے آج جلال پور بٹیاں میں بھی آج محمود پور میں بھی آج بھٹی چک میں بھی حفظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر بھی اور مرکزی جامعہ مسجد نور پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب یہ دیکھا کہ پنڈی بٹیاں میں لوگ کہتے ہیں یزیدی
زیادہ ہے، لیکن آج اہل سنت کے اس اجتماع میں علامہ خضر الاسلام کے دامن کو تھام کر شاید محمود چشتی کہتا ہے اور یزیدیوں کے جھنڈے نظر آتے ہیں، لیکن حسینی تمہیں چپے چپے پر سنی نظر آئے گا۔ الحمدللہ، ابو بکر کے نعرے لگانے والے نظر آئیں گے، الحمدللہ، عمر کے نعرے لگانے والے نظر آئیں گے، الحمدللہ، عثمان کے نعرے لگانے والے نظر آئیں گے، الحمدللہ، حیدر کے نعرے لگانے والے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ۔ یہ وہ منبر ہے جہاں پر صحابہ کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے، اہل بیت کے گیت بھی گائے جاتے ہیں۔ کوئی صحابہ کا غدار ہے، کوئی اہل بیت کا غدار ہے۔ سنی تو یہ مبارک ہو، تو صحابہ کا بھی وفادار ہے، اہل بیت کا بھی وفادار۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو بھائی قیامت تک کوئی خادم حسین ہوگا، کی کر دیتا جائے کوئی خادم حسین ہوگا۔ اوے او نہیں آ رہی آواز، کی پہ کر دیو کوئی خادم حسین ہوگا، نہیں یار کی پہ کر دیو، نہیں آ رہی آواز، او بولا سبحان اللہ، کوئی خادم حسین ہوگا، کوئی غلام حسین ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہ چرچے رہیں گے، بات میری ختم۔ ہمیشہ اہل سنت کے دامن کو تھامے رکھو۔ بات ختم کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ میرا مجمع میرا ساتھ دیتے ہوئے کہے گا، ہر صدی کی صدا، ہر صدی کی صدا، یا علی یا علی، 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 گونجتی ہے فضا، یا علی یا علی، گونجتی ہے فضا، یا علی، ہاتھ چاہ کے یا علی کہنا ہے، گونجتی ہے فضا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ او حسینی بیٹے ہو، حسین پاک کے بابا کا نام بلند کرو اور مدد مانگو ان سے۔ آج علی پاک سے جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دینا اللہ تعالیٰ نے ہے، علی کے وسیلے سے دیں گا، حسین کے وسیلے سے ہمیں عنایت فرمائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اتنا اونچا یا علی کہنا چاہتا جائے۔ کون ہوگا امام صفِ اولیاء، اولیاء کہنا، اولیاء کہنا، کون ہوگا امام صفِ اولیاء، ارے کون ہوگا امام صفِ اولیاء، بولے سارے ولی یا علی یا علی، بولے سارے ولی یا علی یا علی، بولے سارے ولی یا علی یا علی، ہر صدی کی صدا، یا علی یا علی، گونجتی ہے فضا۔ کون ہوگا امام صفِ اولیاء، کون ہوگا امام صفِ اولیاء، بولے سارے ولی۔ مجمع سنیا تھا بابا جی، تھوڑی ذوق دی نظر ندیم میں تمہاری طرح تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اہل سنت کی ترجمانی ایسے کرتے ہیں، لفظ آئے گا تارے، رائی صاحب میاں صاحب، لفظ آئے گا تارے، اس تارے سے مراد ہے حضرت ابو بکر۔ ایک منٹ شاہد بھائی، ہوں 4-5 نام لائن لگا، سبحان اللہ دی آواز ہولی نہ ہوئے۔ اس تارے سے مراد ہے ابو بکر، اس تارے سے مراد ہے حضرت عمر، اس تارے سے مراد ہے حضرت عثمان۔ پتہ لگے سنیا دا مجمع ہے، اس تارے سے مراد ہے حضرت امیر معاویہ۔ آپ کہو گے خضر الاسلام 4 نام ہے کیا؟ ہاں 4۔ ہن پنجواں سنو، آگے لفظ آئے گا چاند، چاند سے مراد ہے خود مصطفیٰ۔ تے ہون کی لگا ہے اے جے سنی، اے جے سنی۔ لو بھائی شعر سنو، دیکھ کر حدیث کا ترجمہ کرنے لگا، دیکھ کر مسکرا
شفیع دیکھ کر مسکراتے ہیں تارے شفیع کیونکہ چاند میں ہے لکھا یا علی یا علی چاند میں ہے لکھا یا علی یا علی چاند میں ہے لکھا چاند میں ہے لکھا ہے مصطفیٰ کے چہرے میں گری یا رسول اللہ. لو بھائی ٹائم ختم ہو گیا ایک شیر کے اس کے بعد ایک اور دو شیر رہ گئے نے تے کم ختم ہین چھاتا ٹھلے لیکن میرا وقت پورا ہو گیا اس سے بڑا میرے پاس شیر نہیں ہے جڑے کھلوتے ہو انجی باہر ٹر جانا اگر تسا یا علی نہ کیا دے جڑے کھلوتے ہو انجی باہر ٹر جانا اور کتے جا کے جمعہ پڑھ لینا اگر تسا یا علی نہ کیا دے جڑے بیٹھے ہو جڑے کھلوتے ہو ایڈی اچھی صدا یا علی ہلے نہیں آئی ہوئے جڑی ہن آنی چاہیے آئے کوئی کلپ بنا کے پنڈی والےاں نوں بھیجدا پتہ لگے سنی کیویں یا علی کہندے نے نعرہ حیدری اے پنڈی والےاں نوں کوئی دسے سانوں وکھا کے حیدر حیدر کر دیو مردودو ایتھے ویکھو ابو بکر نوں منن والے حیدر حیدر کیویں کردے نے لو بھائی اس تو اچھی یا علی دی آواز ہلے تائیں نہ آئی ہوے اس تو بڑا شعر میرے کول کوئی نہیں ہاں یا علی یا علی آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر قدر آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر قدر نام سن کے تیرا یا علی یا علی آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر قدر نام سن کے تیرا یا علی نام سن کے تیرا یا علی یا علی. آخری شعر اجازت لینے لگا ہوں مشکلوں میں پڑی ہے میری مشکلیں ساڑیاں توڑیاں مشکلیں ختم سے امام حسین دی نام ارے مشکلوں میں پڑی ہے میری مشکلوں میں پڑی ہے میری مشکلیں کیونکہ میرے مشکل کشا یا علی یا علی میرے مشکل کشا یا علی میرے مشکل کشا یا علی یا علی نعرہ حیدری. اللہ یہ انشاءاللہ بزان ہو